مرزا صاحب کا جو حوالہ ہم نے عرض کیا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 209 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ مرزا صاحب کہتے اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک بھائی آن لائن ہیں، فون پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو، لائن پر ہیں آپ، بات کریں۔ جی السلام علیکم، یہ مبشر شاہ صاحب ہیں؟ جی وہ اچھا، میں جو ہے وہ عرض یہ کرنی تھی، میرا نام ضیاء رسول ہے، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جو محترم شفیق مرزا صاحب تھے جنہوں نے کتاب لکھی تھی مرزا محمود کے بارے میں، شہر صدوم، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کے جو ہے بارے میں شاہ صاحب سے کہیں کہ تھوڑا سا تعارف ان کا پیش کر دیں یہاں پہ اگر، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی 1-2 منٹ کے لیے جو ہے وہ بیان کر دے تو یہ ایک بہت انفارمیٹو جو ہے وہ ہو جائے گا کام۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کا میسج ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ جی بالکل، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ میں سن رہا ہوں آپ کو، جی جی، وہ آپ جزاک اللہ، پہنچا دیجیے گا، کو تھوڑا سا ان کے بارے میں تعارف پیش کر دیجیے انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ جی ماشاء اللہ، ضیاء رسول بھائی ہمارے ختم نبوت کے عظیم مجاہد ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر میرے طالب علم ہیں، میرے شاگرد ہیں، اور کچھ شاگردوں کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، تو یہ ان شاگردوں میں سے ہمارے ہیں۔ تو ختم نبوت کی ان کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سارے ختم نبوت کے مجاہد جانتے ہی ہوں گے، اور انہوں نے بہت اچھی جانب توجہ دلائی ہے کہ شہر صدوم کے مصنف جناب شفیق مرزا صاحب انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، یہ ہم نے ضرور کر لی ہے۔ اور حضرت بہت ایک شکریہ ضیاء۔ ایک یہاں بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ابھی آپ جو سامعین سننے والے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ویب پیج ہے سنی اسلامک مشن۔ آپ فیس بک پہ جائیں گے سنی اسلامک مشن پہ، تو وہاں پر یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو پورے اسٹوڈیو کی پکچر بھی آ رہی ہوگی، اور وہاں پر سنی اسلامک مشن کے پیج پر یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی خبر دے دی ہے ماشاء اللہ۔ اب تو جناب اور اچھا ہو گیا، مضبوط جی، ہو گیا کام۔ اگر آپ اسے تو یہاں یہ بھی جی جی یہ بھی بتا دیں کہ پیج کو لائک کریں گے دوست، جو لائک کرے گا تو وہ ہوگا کہ ہر ہفتے جو پروگرام ہوا کرے گا یا مزید جو اپلوڈنگ ہوا کرے گی ہماری جانب سے، تو وہ پھر ان دوستوں تک پہنچتی رہے گی جنہوں نے پیج کو لائک کیا ہوگا۔ تو ہمارے سامعین سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک بھی کریں، اور اپنے فرینڈز کو جو آپ کی لسٹ کے اندر شامل ہیں ان کو پیج کے اندر انوائٹ کریں۔ وہاں انوائٹ کا ایک بٹن ہے، تو وہ اپنے تمام فرینڈز کو وہاں انوائٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی پیج کو آ کے لائک کر سکیں۔ اور جتنا یہ پیج جی جی، اور اپنے اب اس پیج کو اگر شیئر بھی کریں گے نا تو ان کے وال پہ یہ لائیو پروگرام انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ جی وہ یہ ہے کہ اسی پروگرام کو میں نے تو ابھی نہیں دیکھی، میرے سامنے نہیں ہے، میں بعد میں دیکھتا ہوں، تو اگر تو ویڈیو چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پیجز کے اوپر، گروپس کے اوپر، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس سے استفادہ کر سکیں۔ جناب ہم بڑھتے ہیں، ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اس سے حوالہ ہم نے دیا، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 209 کا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا۔ اول بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حدیث کی جمع ہوتی ہے احادیث، یعنی بہت زیادہ حدیثوں میں۔ اب حدیثوں کی قسمیں ہوتی ہیں، کئی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں، حسن ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، حدیثوں کی قسمیں ہیں۔ تو جو اول درجے کی جو قابل قبول حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ جس میں کوئی تردد نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی خامی نہیں، کسی قسم کی، وہ تمام لوگوں کے نزدیک، تمام مسلمانوں کے نزدیک، تمام فرقوں کے نزدیک، تمام مسالک کے نزدیک تو جناب وہ مسلمہ ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں کئی
ایسی حدیثوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو حدیثیں صحیح ہیں، احادیث صحیحہ، تو ان حدیثوں میں کیا چیز آئی ہے؟ کہا ہے کہ ان کے اندر ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا۔ اب محترم سامعین، ہم نے حدیثوں کو دیکھنا شروع کیا، ہم نے صحیح حدیثوں کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، دیگر حدیث کی جو اقسام ہیں ان کو بھی دیکھا، ضعیف حدیثوں کو بھی دیکھا، ہم نے حتیٰ کہ موضوع حدیثیں بھی جو ہم تک پہنچی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں ان کو بھی دیکھا، تو ہمیں یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ایک بڑی پتے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کسی ایک حدیث میں تو ہونا چاہیے تھا۔ جب مرزا صاحب نے تو کہا کئی احادیث میں، اور کون سی کئی احادیث؟ وہ صحیح جو حدیثیں، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کئی احادیث اور ایسی حدیث جو صحیح ہے، ان کے اندر کیا ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا۔ اب کسی ایک حدیث صحیح میں یہ ذکر نہیں ہے، کسی ایک حدیث صحیح میں بھی یہ ذکر نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب نے تو کہہ دیا کہ کئی احادیث صحیح ہیں۔ اب ہمیں وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ جہنمی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا صاحب ہے کذاب، جھوٹے ہیں، مرزا صاحب جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر، مرزا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو اس کی پہلی دلیل ہم نے آپ کو دے دی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جھوٹ بھی ایسا کہ چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں، وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو منسوب کیا کرتے تھے، ڈائریکٹ احادیث کے حوالے دے دے کر بیان کرتے تھے، اپنے دعووں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے وہ احادیث کا سہارا لیتے تھے، ایسی احادیث جن کا سراغ کسی کتاب میں، کسی جگہ، کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا۔ محترم سامعین، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ تو چلو ایک جھوٹ ہے، ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ نے مرزا صاحب کو کذاب کہہ دیا۔ آپ نے کذاب تو کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے یہ تو، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ تو چلو ایک جھوٹ ہوا، چلو جی ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ نے مرزا صاحب کو کذاب کہہ دیا۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک اور جھوٹ پیش کرنا پڑے گا۔ جناب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ محترم سامعین، دوسرا جھوٹ توجہ سے سن لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے۔ اس کو آپ احمدیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں بھی PDF یہ کتاب رکھی ہے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اگر جھوٹی نکلے تو آپ ہمیں ضرور کال کر کے بتائیے گا کہ مبشر شاہ صاحب، مفتی صاحب، آپ نے یہ جو بات کہی تھی یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ہم نے ابھی کتاب تلاش کی، اس میں تو یہ ہمیں اس صفحے کے اوپر یہ عبارت ملی ہی نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تردید بھی کریں گے، اور جناب ہم تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے مرزا صاحب کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ ہم نے حدیثوں کو دیکھا، ہمیں کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ آنے والے مسیح کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ذوالقرنین ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے، اور یہ مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے،
اور یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور پھر ہمیں وہی حدیث دوبارہ یاد آ جاتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں سے تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ مرزا صاحب جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے۔ اب مرزا صاحب ہیں جہنمی اور نبی جہنمی ہو نہیں سکتا، تو یہاں سے مرزا صاحب کی نبوت کی بھی نفی ہوگی، جو یہ احمدی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہے۔ یہاں سے تو مرزا صاحب جہنمی ثابت ہو گئے، اور جہنمی جو ہے وہ نبی ہو نہیں سکتا، جہنمی نبی ہو نہیں سکتا۔ جناب من، تو یہ تو ہو گئے دو جھوٹ۔ اب کئی دوستوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کچھ جھوٹ ہمیں اور بھی بتائے جائیں، تاکہ آپ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ مرزا صاحب ہے کذاب، اور کذاب تو اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ ابھی تو صرف دو ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی زیادہ جھوٹ بیان کرے تاکہ آپ کا دعویٰ جو ہے نا اس کی دلیل مل سکے کہ واقعی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کذاب ہیں، تو اس کذاب ہونے کے لیے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور دلائل کی ضرورت پیش ہے۔ آئیے جناب پھر نوٹ کریے، روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، صفحہ 75 ہے، سراج منیر مرزا صاحب کا رسالہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ لکھا ہوا پورا ہوا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ جناب من، مرزا صاحب نے دیکھے پھر وہی احادیث کی طرف اشارہ کرتے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ مرزا صاحب کے اوپر علماء کرام نے کفر کے فتوے لگائے، اب اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے بولے والے مسلمان اور لا علم مسلمان جو تھے اس وقت کے، ان کو ورگلانے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی حدیثوں میں بھی اس طریقے سے ہی آیا تھا، حدیثوں میں بھی ایسے، اور وہ جن کو علم نہیں تھا وہ چپ کر کے اچھا وہ اب مسلمان وہ حدیث کا جب نام آتا ہے وہ تو جناب ایسے بڑے با ادب ہو کے اس کو سنتا ہے، اور جناب اپنا سر جھکا لیتا ہے، وہ کہتا ہے حدیث کا مسئلہ ہے بھائی یہ، وہ سبحان اللہ بھی کہتا ہے، اور اگر تو محفل لگی ہو تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ جھوم جاتا ہے کہ حدیث بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا یہ۔ اب جناب من یہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ میں ایک مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کو، کیونکہ یہ مسلمان ہدایت ریڈیو کو بہت سنتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہدایت ریڈیو کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی عظمت بچھانے کے لیے اور اس کی عظمت لوگوں کے سامنے عیاں کرنے کے لیے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہدایت ریڈیو کو سنیں، تو جناب اب ہم کیا کریں، اس چیز کا سہارا لیں کہ لو جی حدیث میں بھی آیا تھا کہ کینیڈا کے اندر ایک ریڈیو ہوگا جناب، یہ جو ابھی صدی چل رہی ہے 21ویں صدی کے اندر ایک چینل ہوگا ریڈیو کا، وہ ہدایت ریڈیو اس کا نام ہوگا۔ اب اس قسم کی بات جب لا علم بندہ، جس کو علم نہیں ہے، وہ سنے گا تو وہ جھوم جائے گا، وہ کہے گا واہ واہ، اس کا تو ہدایت ریڈیو کا تذکرہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، آثار نبویہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ کینیڈا کے اندر ہدایت ریڈیو ہوگا۔ تو ایسا یہ جوہلا کو جناب سمجھانے کے لیے اور ان کو چپ کروانے کے لیے آسان ہے، یقینی سی بات ہے، میری یہ بات جب علماء سنیں گے تو وہ تو چیخ اٹھیں گے، وہ تو پکار اٹھیں گے کہ بھائی یہ کیا مبشر صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کہاں سے کون سی حدیث گاڑ لائے ہیں آپ، کہیں بھی نہیں ہے، ہم نے تو حدیثیں پڑھی ہیں، ہمارے سامنے کتابیں کھلی ہیں، ہم نے ساری تحقیق کی ہے، کہاں سے یہ نئی نئی باتیں اٹھا کے لے کے آتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے قیامت کے قرب میں ایسی ایسی حدیث لوگ بیان کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادوں نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسی حدیثیں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔
تو سیم اسی طریقے سے ہم بڑھتے ہیں مرزا صاحب کی جانب. مرزا صاحب نے چونکہ کیا تھا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا, اب ان کے اوپر علماء کرام نے پکڑ کر لی, کفر کے فتوے بھی لگائے اور کہا کہ مرزا صاحب آپ دجال ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, آپ کافر ہیں. اب جب مرزا صاحب کے اوپر علماء کرام نے پکڑ کیا, کیونکہ یہ کام کرنا ہی علماء نے تھا, عوام نے تو نہیں نہ کرنا تھا, عوام کے پاس تو چونکہ علم ہی نہیں تھا. اب علماء نے جب مواقبہ کیا, پکڑ کی, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے, جناب مفتی غلام دستگیر قصوری اور دیگر علماء کرام, جناب انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہے, یہ دعوے کرنے والا یہ بندہ. اب جب مواقبہ کیا تو مرزا صاحب نے ایک حدیث لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا, تو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا. اب حدیثوں کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں میں اپنے سامعین کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس صفحے کے اندر یہ جو عبارت میں نے ابھی سنائی ہے, اس میں ایک لفظ ہے مہدی موعود. مہدی موعود یہ جو لفظ ہے ذخیرہ احادیث کے اندر, ذخیرہ احادیث کے اندر جتنی حدیثیں آپ تک پہنچی ہیں اے مسلمانوں, اے میرے سامعین, اے میرے سننے والوں, ان سب حدیثوں میں سے ایک حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا مہدی موعود کا. یہ جو لفظ ہے, مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا, تو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا. یہ تو کہتے ہیں لکھا ہوا پورا ہوا, مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. یہ دیکھیں, یہ انہوں نے کون سی بات کی ہے کہ یعنی لکھا ہوا پورا ہوا, تو ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ مرزا صاحب نے جھوٹ باندھا ہے اللہ کے نبی کے اوپر, احادیث نبویہ کے اوپر. اور حدیث ہم سناتے ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار, او کما قال علیہ السلام. بخاری شریف کی حدیث نمبر 107 ہے. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ جہنمی ہے. ایسا شخص جہنمی ہے جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ کی نسبت کرتا ہے. اور جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو گیا, تو وہ مسیح موعود اور مہدی موعود اور نبی اور رسول اور مجدد اور ایک شریف انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جھوٹ باندھنے کی وجہ سے, اور جھوٹ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں, ڈائریکٹ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ. جناب یہ تو 3 جھوٹ ہو گئے, اور اپنے سامعین کی تشنگی دور کرنے کے لیے ہم چوتھے جھوٹ کی جانب بڑھتے ہیں, کیونکہ دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ مرزا صاحب کذاب ہیں. کذاب اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو, جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو اس کو کذاب کہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم آج چوتھا جھوٹ مرزا صاحب کا پیش کر رہے ہیں. محترم سامعین, یہاں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ویسے میری زبان بڑی تیز ہے, میں تیز بولتا ہوں, لیکن میں بڑی احتیاط کرتا ہوں. ریڈیو کے اوپر جب گفتگو کرتا ہوں تو بہت سلولی کرتا ہوں, ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو جدا کر کے, کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اور کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے. تو روحانی خزائن جلد نمبر 17 جھوٹ نمبر 4 پیش کر رہے ہیں ہم. روحانی خزائن جلد نمبر 17 سے صفحہ نمبر 213 ہے, 213 پیج نمبر ہے. تحفہ گولڑویہ مرزا صاحب کی کتاب ہے. اس کے حاشیے کے اندر مرزا صاحب لکھتے ہیں حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے, اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کنی کر دی. محترم سامعین, آپ نے سماعت فرمایا یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. انہوں نے تو کہا حدیثوں مطلب بہت زیادہ حدیثوں میں آیا ہے.
انہوں نے تو مرزا صاحب نے تو فرمایا حدیثوں، جبکہ ایک حدیث میں بھی یہ چیز نہیں ہے، وہ کہیں ایک حدیث میں تو مل جاتا۔ عرصہ 150 سال یا 125 سال سے یہ مسلمان اپیل کر رہے ہیں، یہ مسلمان یہ پکار رہے ہیں، مسلمان یہ بار بار للکار رہے ہیں، اس کو جو بھی نام آپ دے دیں، کہ احمدیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ احمدیوں بتا دو کہ تمہارے مرزا صاحب نے یہ جو بات کہی ہے حدیثوں میں آیا ہے، وہ کسی ایک حدیث میں دکھا دو۔ تو یہاں سامعین یہ ایک بات اور میں عرض کر دوں، جب بھی کسی احمدی سے بات ہوتی ہے، اور ریڈیو احمدیہ کے اوپر بھی آپ سنتے ہی ہوں گے کہ اکثر انصر رضا صاحب اور دیگر مربی صاحبان جو آتے ہیں ان کے منہ سے یہ بات اکثر سنی جاتی ہے کہ یار یہ جو اعتراض آپ لوگ کرتے ہیں نا، یہ عرصہ 125 سال سے تو ہم اس کے جواب دیتے آ رہے ہیں۔ یہ بات بہت آپ سنتے ہوں گے کہ 125 سال سے تو تمہارے مولوی یہ بات کر رہے ہیں، 125 سال سے تو ہم یہ جواب دیتے آ رہے ہیں، تو آج تم یہ اعتراض کر لو گے تو کون سی بڑی بات۔ یہ والا لفظ، یہ والا نعرہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے، بہت زیادہ، جبکہ پچھلے 125 سال سے ایک مرتبہ بھی ان چیزوں کے جواب نہیں دیے گئے، جس کا ثبوت اور پروف یہ ہے میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے جواب دیا ہے، کوئی ثبوت دیے تو بھائی پیش کر دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم بھی توبہ کر لیں گے، ہم اعلان کر دیں گے، ہم باقاعدہ ریڈیو کے اوپر آ کے اعلان کر دیں گے، لو جی پچھلے فلاں والے پروگرام نے ہم نے مرزا صاحب کو کذاب کہا تھا اور فلاں حوالہ پیش کیا تھا، اس کے اندر مرزا صاحب کی طرف یہ منسوب تھی یہ بات کہ حدیثوں میں صاف طور پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے کہ اس نے تو ہمارے دین کی بے خونی کر دی۔ یہ والی بات جو ہم نے بیان کی تھی نا، جی جناب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے اس کا ثبوت مل گیا ہے، فلاں حدیث ہے بخاری میں یا مسلم میں یا ترمذی میں یا ابو داؤد میں یا ابن ماجہ میں، اس کی حدیث کا فلاں نمبر ہے، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لہذا ہم توبہ بھی کرتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی احمدی کا دل جو ہے نا ٹوٹا ہو، کسی کی دل شکنی ہوئی ہو، تو ہم معذرت کر لیتے ہیں، تو ہم اعلان آ کر اس کا اعلان کر دیں گے، اس کا جناب معذرت نامہ پیش کر دیں گے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن 125 سال سے آج تک اس کو پیش نہیں کیا گیا، اور اوپر سے اعلان یہ کیا جاتا ہے بار بار، 125 سال سے ہم جواب دیتے چلے آ رہے ہیں، جواب دیتے چلے آ رہے ہیں۔ او بھائی جب دیا تھا آپ نے جواب، اس کو پیش کر دے، بات ختم ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں اس حوالے کا جواب ہم نے فلاں اپنی کتاب میں یا اپنے MTA کے فلاں پروگرام کے اندر یا احمدیہ ریڈیو کے فلاں پروگرام میں اندر اس کا حوالہ پیش کیا ہے ہم نے، تو اس کو پیش کر دے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ انصر رضا صاحب کے پاس تو میرا موبائل نمبر بھی ہے، میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، میری اسکائپ آئی ڈی بھی ہے، میرا یوٹیوب چینل بھی ہے، میری فیس بک آئی ڈی بھی ہے، ہر چیز کھلی موجود ہے جناب، ریڈیو بھی موجود ہے، ہدایت ریڈیو ہے، کال کر سکتے ہیں، انصر رضا صاحب یہاں کال کر سکتے ہیں، کال کر کے بتا سکتے ہیں، یا کوئی اور احمدی مربی صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں تو ابھی کال کر کے حوالہ دے دے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اول تو یہ والا لفظ کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کا لفظ کسی ایک حدیث میں بھی موجود نہیں ہے۔ یہ مرزا صاحب نے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ حوالے، یہ اصطلاحات جناب گڑی تھی، اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کو بنایا تھا، اور یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر تو مسیح موعود سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم جو کہ جناب اتریں گے آسمان سے، زندہ اتریں گے دمشق کے وہ مشرقی مینارہ کے قریب، تو ان کی طرف اگر اشارہ ہے تو کہیں بھی کسی حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو علماء وقت جو ہوں گے وہ کافر کہیں گے، کہیں بھی نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ملتا۔ اور یہاں میں مزید وضاحت کر دوں تاکہ کھل کے ایک چیز سامنے آ جائے۔ محترم دوستوں، محترم سامعین، ہمارے سننے والے پیارے پیارے دوستوں، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علامتیں بیان کی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ علامت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی یہ علامت ہے، اور ہم نے اسی پروگرام کے، اسی ریڈیو
انوار ختم نبوت اپنا جو پروگرام چلا رہے ہیں ہدایت ریڈیو کے اوپر، ہم نے 4-5 مسلسل پروگرام کر کے مسلم شریف کی وہ والی حدیث یہاں بیان کی جس میں عیسیٰ ابن مریم کی تقریباً 45 علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ جب علامتیں بیان ہوئی ہیں تو علماء وقت تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود پہچان جائیں گے، علماء وقت خود پہچان جائیں گے، علماء وقت خود پہچان جائیں گے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے جب نزول کریں گے نا، ان کو یہ جناب ان کو اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ وہ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں جو تم قرآن اور حدیث میں سنتے آ رہے تھے، پڑھتے آ رہے تھے، علماء سے سنتے آ رہے تھے، تم نے کتابوں کے اندر پڑھا، قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا کہ ایک قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، وہ عیسیٰ ابن مریم میں ہوں۔ وہ کوئی اعلان نہیں کریں گے، وہ کوئی پرچے نہیں بانٹیں گے، وہ اپنی کتابیں نہیں لکھیں گے، کتابوں کے اندر جناب اپنی پوری زندگی اس کے اندر نہیں کھپا دیں گے، کتابیں لکھ کر اپنے اسی ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے مانو، میں ہوں عیسیٰ ابن مریم، لوگوں مجھے مانو، میں ہوں عیسیٰ ابن مریم، لوگوں مجھے مان لو۔ تو عیسیٰ ابن مریم کو یہ جناب اس چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس چیز کی وہ ضرورت پیش ہرگز نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامتیں تو ذکر ہو چکی ہیں، جب علامتیں پوری ہو جائیں گی تو علماء وقت خود پہچان لیں گے۔ کفر کی یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کو بھی علماء وقت کافر کہیں گے، تکفیر کریں گے، تو تکفیر کیسے کریں گے جب علامتیں پوری ہوں گی؟ اور جو مرزا صاحب نے جناب یہ اتنے اشتہارات اور اتنے دعوے اور اتنی کتابیں پوری زندگی اپنے آپ کو یہی چیز منوانے کے اندر گزاری کہ میں عیسیٰ ابن مریم، اگرچہ میرا نام مرزا غلام احمد قادیانی اور میری والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، تو لیکن وہ کوئی بات نہیں، میری والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، اس کو چھوڑ دو، مجھے مریم کا بیٹا کہا کرو۔ تو چراغ بی بی اصل میں استعارہ کے رنگ میں مریم ہے، اور میں جو مرزا غلام قادیانی ہوں، میں بھی اصل میں استعارہ کے رنگ میں جو ہے وہ عیسیٰ ہوں، تو اس طور پر میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو بس مجھے تم جو ہے نا عیسیٰ ابن مریم مان لو۔ تو پوری زندگی اس کے اندر ہی گزار دی۔ کسی ایک روایت کے اندر یہ نہیں ملتا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنے آپ کو منوائیں گے، وہ کوئی کتابیں لکھیں گے، کہیں بھی ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اور اب وہ حدیث کے اندر جو علامتیں ذکر ہوئی ہیں، وہ جو علامتیں ذکر ہوئی ان سب کی تو تعبیر کر دی جاتی ہے، وہ کسی ایک علامت کو بھی جماعت احمدیہ تسلیم کرتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں ہم نہیں ان کو تسلیم کرتے۔ مرزا صاحب کہتے نہیں وہ جو علامتیں ذکر ہوئی ہیں نا اس کی یہ طویل ہے، تو اس کی یہ وہ جو 2 زرد چادریں پہن کے تشریف لائی، اس سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں، اصل میں 2 بیماریاں ہیں، ایک بیماری اوپر کی ہے، ایک نیچے کی ہے۔ نیچے والی جو بیماری ہے دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب کرنا، یہ والی یہ زرد چادریں، وہ جو حدیث میں کہا ہے نا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول فرمائیں گے تو 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے اصل میں 2 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ایک عرصے سے پوری زندگی ہو گئی ہے مجھے یہ بیماریاں لگی ہیں، تو یہ 2 بیماریاں ہیں۔ اب مجھے بتائیں اتنی واضح ترین علامت تھی کہ 2 زرد چادریں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی؟ کہیں بھی اس کی وضاحت کی ہو کہ وہ آنے والے جو عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جو نزول فرمائیں گے کہ قرب قیامت میں وہ 100 دفعہ دن اور رات میں پیشاب کرے گا، اس وجہ سے اس کو زرد چادر کہا جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ موضوع چونکہ طویل ہو جائے میں گفتگو کروں، تو چونکہ ہم اس کے اوپر پہلے گفتگو کر آئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ غالباً ہاف ٹائم اور وقفہ وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں حضرت۔ ان دا مین ٹائم ہمارے پاس ایک کوشچن لائیو بھی ہیں، فون پر ہیں، میں ان کو لائن پر لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب عرفان بول رہا ہوں سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام عرفان بھائی، ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب مجھے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے جتنے احمدی دوست ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ حدیث میں بھی ہم نے پڑھا ہے اور بھی کافی جگہ کے اوپر پڑھا ہے، اگر وہ کوئی ایک دعویٰ کرے نا کہ میں اگر امام مہدی ہوں، تو پھر تو چلے بات ہے کہ وہ امام مہدی مان لیں تو لوگ اس کو فالو کر لیں،
لیکن ہمارے احمدی دوست یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کہتے ہیں میں امام مہدی بھی میں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی میں ہوں، اور ذلی نبی بھی میں ہوں، بروزی نبی بھی میں ہوں، پھر اس کے بعد رام کا اوتار بھی میں ہوں، اس کے بعد گوتم بدھ کا اوتار بھی میں ہوں۔ تو اس چیز کی بعض اوقات میں یہ کنفیوز ہوتا ہوں کہ ایک عام بندے کو اگر یہ بتایا جائے کوئی ایک ہی چیز کو مان لے کہ چلو اس کے اوپر وہ قائم رہیں، لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہے کہ وہ 50 داموں کے اوپر بھی لوگ ان کو مانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہی ہے۔ تو اس پہ ذرا پلیز آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی عرفان بھائی ضرور، انشاءاللہ کال کرنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ میں روشنی ڈالتا ہوں اس کے اوپر۔ جی حضرت، اگر آپ بریک لے لیں تو انشاءاللہ ان دا مین ٹائم ہم جی 2 منٹ بریک لیں۔ جی 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 تھینک یو ویری مچ عبد القادر بھائی، آپ نے محترم مبشر صاحب کو تھوڑا سا بریک دی، چونکہ مسلسل ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے اتنی طویل گفتگو کی۔ یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ دوست کہ جو یہ ریڈیو سنتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروگرام جس کا نام ہی رکھا گیا ہے ریڈیو ہدایت، تو ریڈیو ہدایت کا جو اصل مقصد، جو مین مقصد ہے، وہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت کی طرف لانا ہے کہ جو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس لیے کہ بظاہر اگر کسی کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، بڑا معزز، بڑا کہہ لیں کہ جتنے بھی وہ نام خود بھی انہوں نے تجویز کیے اور دوسروں کی طرف سے بھی دیے جاتے ہیں، ملہم، مامور، محدث، ذلی، بروزی، فلاں فلاں، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہے، اور وہ حقیقت جو ہے ہمارا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ وہ حقیقت ہمارے احباب تک، دوستوں تک پہنچے، اسپیشلی وہ دوست کہ جو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس کو دل آزاری سمجھتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مقصد دل آزاری کر کے کسی کو دور بھگانا نہیں، بلکہ نزدیک لانا ہے اس حقیقت کی طرف، اس ہدایت کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے، اور جو قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانیت کے لیے ہے، اور وہی دین و دنیا اور آخرت کے لیے سب کے لیے حقیقی رائے ہدایت ہے۔ تو اس کے لیے امید ہے کہ ہمارے دوست ان باتوں پر غور کریں گے، تحقیق کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو منفی لیں، اس کو مثبت لیں گے، اور اس پر صدق کے دل سے اگر واقعی ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس پر وہ کم از کم تحقیق کریں گے، اور ان صاحبان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ حوالے ہیں، یہ کتابیں ہیں، کیا یہ اس میں لکھا ہوا موجود ہے یا نہیں۔ اور خصوصاً میں مبشر صاحب سے کوشش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی اس ٹاپک کے ساتھ تھوڑا سا سٹکی رہیں، تاکہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے اس پر بھی تھوڑا سا وقت نکالا جا سکے۔ جی جناب۔ ختم النبوت زندہ باد، ختم النبوت۔ سامعین، آپ کو ساتھ ساتھ میں اسٹوڈیو کا نمبر بتا چلوں، اگر آپ کو کوئی کوشچنز لائیو کرنے ہیں تو 905-458-4444 905-458-4444، اور اگر آپ لائیو سننا چاہتے ہیں اپنے سیل فون پر تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 647-957-9642 یا 867-675-1437 یا 867-675-1530۔ یہ 3 لائنز ہیں، آپ انہیں کال کریں تو ڈائریکٹ آپ AM 1430 کے اس پہ ریڈیو اسٹیشن پر ہوک اپ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لائیو سننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ریڈیو ہدایت ویب سائٹ کی .com پر چلے جائیں، اس پر بھی لائیو سن سکتے ہیں، یا فیس بک پر ہمارا پیج ہے سنی اسلامک مشن کا اور ریڈیو ہدایت کا،
آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو سرچ کر کے لائک کریں تو اس کو انشاءاللہ عز و جل آپ کو لائیو ریڈیو پروگرام سننے میں نظر آ جائے گا۔ یہ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن ہے، اور چاہے وہ اینڈرائڈ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ایپل سے، اس میں یہ ہے کہ آپ فیئر چائلڈ ریڈیو کے نام سے ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اسے انسٹال کر کے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اسے سن سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ آن لائن ہیں ابھی، آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ میں ابھی نا آپ کی ماشاءاللہ وہ لائیو بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پیج کے اوپر۔ ماشاءاللہ۔ جی زبردست، اچھا ہو گیا، یہ تو بہت ہی اچھا سلسلہ ہو گیا جی۔ اور ہمارے دوست یہاں میں گزارش کروں گا کہ شیئر کریں بھائی، جو بھی سن رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ابھی کافی لائیو ہیں دوست جو ہمارے فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو اس کو فارغ نہیں بیٹھنا، وہاں نیچے شیئرنگ کا بٹن ہوتا ہے، اس ویڈیو کو جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کو سنتے بھی جانا ہے اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت تقریباً 212 پیپل جو سے لائیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے پاس اس کی الگ ریکارڈنگ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی الحمدللہ۔ اصل میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، وہ 212 تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ جب یہ ہم ختم کریں گے نا اس وقت وہ اصل جو ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کاؤنٹر وغیرہ، وہ اس وقت شو ہوتا ہے، وہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے۔ جی اچھا جناب، یہاں ہم بڑھتے ہیں، اور ادریس صاحب کا بھی بہت شکریہ جناب، ادریس صاحب کی بھی زیارت ہو گئی ہے ماشاءاللہ، بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہاں ہم جھوٹ کچھ بیان کر رہے تھے، اور یہ جھوٹ کو آپ کذب کہہ لیں، اور کذب سے پھر کذاب بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو بھی ابھی تک تفصیلات اور تشریحات عرض کی ہیں، آپ کے گوش گزار کی ہیں اپنے سامعین کے، تو اگر اس میں کسی بھی جگہ مبالغہ رہی آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے مبالغہ کی ہے، تو آپ ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ دیکھیں ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت، ہم انسان ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی زیادتی کی ہے آپ نے، یہاں مبالغہ کیا ہے آپ نے، تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو یہاں ہم جھوٹ نمبر 4 بیان کر دیا، اور آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، تو آئیے 5واں جھوٹ بھی دیکھ لیتے ہیں جناب۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 404 ہے، 40 نمبر 3 ہے، اور یہاں مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں توجہ سے سنیے گا۔ اور یہ حوالہ آپ احمدیہ کی جو اپنی ان کی ویب سائٹ ہے الاسلام.org، آفیشیل ویب سائٹ ہے ان لوگوں کی، تو آپ اس کے اوپر بھی جا کے PDF میں یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 404 ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی۔ ایک لفظ توجہ سے سنیے گا دوستو، کیونکہ یہاں دیکھیں ٹی وی تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو صفحہ دکھائیں، تو یہاں آپ نے اب توجہ کرنی ہے، ایک لفظ پر توجہ کرنی ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ دیکھیں پہلے تو احادیث کی بات تھی، اب تو مرزا صاحب نے قرآن کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کے مخاطب مسلمان تھے۔ اصل میں تو مرزا صاحب کی لڑائی تو مسلمانوں سے تھی نا، یہ مسلمانوں کے ساتھ سارا الجھنے کے لیے آئے تھے، تو مرزا صاحب دیکھیں وہ قرآن کو بھی ساتھ ملا لیے کہ چونکہ مسلمان قرآن کو تسلیم کرتے تھے، قرآن کو وہ سینوں سے لگائے ہوئے تھے، مسلمان تو قرآن کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی بات حتمی ہے، قرآن میں جو آ گیا بس وہ ہمارے لیے جناب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو مسلمان قرآن کو ایسا کوئی سمجھ رہے تھے،
اب مرزا صاحب نے کہا کہ احادیث سے تو گزارا نہیں ہوتا، ساتھ قرآن کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تاکہ بات اور لوگوں کو مضبوط ہو جائے۔ اب سارے مسلمان حافظ قرآن بھی تو نہیں، اب سارے مسلمان جناب قرآن کو سمجھنے والے بھی تو نہیں، اب جو بھی بات ان کے سامنے کر دیں گے یہ تسلیم کر لیں گے بس۔ کیونکہ میں تو پہلے مشہور ہو چکا ہوں کہ میں ایک مناظر ہوں، میں جناب ایک بڑا اللہ کا ولی ہوں، میں بڑے مناظرے کرتا ہوں لوگوں کے سامنے، پہلے میں چونکہ مشہور تو ہو ہی چکا ہوں، اب میری بات کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں گے، آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں گے، جو بھی میں کہوں گا بس سچ ہوگا۔ یہاں میں ایک بات ضمنی بات عرض کرنے چاہتا ہوں، کیونکہ ماہ سفر ہے اور یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینہ مبارک میں وصال ہوا تھا 25 سفر کو۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ ضمنی ایک بات آ جائے گی کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے پاس ایک فتویٰ آتا ہے اور وہ فتویٰ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر لگ بھگ جو ہے نا وہ 10-20 سے زیادہ علماء کرام کی تصدیقات ہوتی ہیں۔ اب مجھے درست فگر تو یاد نہیں ہے، ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اور بڑی مشہور بات ہے، کتابوں کے اندر یہ لکھی ہے اور گوگل وغیرہ میں بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو اب وہ جناب کافی علماء سامعین، اگر آپ دسمبر کی چھٹیوں میں عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی اچھا موقع ہے۔ 21 دسمبر یعنی کہ 21 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک 10 دن کا یہ پیکیج ہے جو سنی اسلامک مشن اور مسجد اقصیٰ کی باہمی اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس سلسلے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.letsgoforumrah.com www.letsgo پھر اس کے بعد نمبر 4 umrah.com letsgo for umrah.com پہ جا کر آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں، اپنا نام بھی وہاں پر بک کرا سکتے ہیں۔ اس میں 5 اسٹارز ہوٹل شامل ہیں، بریک فاسٹ شامل ہیں، اور ہوٹل اتنے نزدیک ہیں کہ بس حرم شریف سے باہر نکالتے ہیں۔ سامعین، سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ الحمدللہ مفتی صاحب پھر لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی لائن کٹ گئی تھی، میں بتا رہا تھا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے پاس ایک ایسا فتویٰ آتا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ تصدیقات ہوتی ہیں، لیکن اب امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو وہ جناب وہ علم کے شاہکار بزرگ تھے، اب انہوں نے جب اس کو فتوے کو بڑی توجہ سے دیکھا تو کہا کہ اس کے اندر تو یہ غلطی ہے، یہ فلاں اس میں غلطی ہے۔ اب معاملہ یہ تھا، وہ فتویٰ جس نے لکھا تھا اس وقت ہندوستان میں بہت بڑے وہ مفتی صاحب تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اب انہوں نے وہ فتویٰ لکھا تھا اور اس کے اوپر مزید مفتیان کرام کی تصدیقات۔ اب امام احمد رضا خان صاحب جو بظاہر عمر میں چھوٹے تھے، اب انہوں نے جب یہ دیکھا اور کہا کہ یہ اس میں یہ غلطی ہے، اب انہوں نے اس غلطی کی نشاندہی کر کے تصدیق نہیں کی، باقاعدہ واپس بھیج دیا۔ جب یہ فتویٰ یہی تحریر اسی مفتی صاحب کے پاس پہنچی ہے جنہوں نے اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ احمد رضا نے یہ جو غلطی کی نشاندہی کی ہے نا بالکل درست کی ہے، واقعی میری یہ غلطی ہے۔ اب وہ جو شخص جو لے کے آتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ تو آپ نے تو یہ فتویٰ لکھا اور مزید اتنے مفتیوں نے تو اس کے اوپر تصدیقات کی ہیں، تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میرا چونکہ نام چلتا ہے، میرا نام چلتا ہے ہندوستان کے اندر، لوگ وہ کہتے ہیں نا نام ہی کافی ہے، تو بس میرا نام چلتا ہے، تو ان تمام علماء کرام نے میرے نام کی وجہ سے اس کی تصدیقات کر دیں، تو اس نفس مسئلہ کے اوپر ان کی توجہ نہیں رہی، تو انہوں نے کہا کہ جب اتنے بڑے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تو یہ درست ہی ہوگا، تحقیق انہوں نے نہیں کی ہوگی تو لہٰذا انہوں نے تصدیق کر دی۔ تو یہ بات ایسے ہی ہے جیسے امام احمد رضا نے یہ بات کی۔ اب مرزا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مرزا صاحب کا چونکہ تھوڑا سا اپنا ایک معیار بنا چکے تھے، وہ مناظرے وغیرہ اپنے دعویٰ جات کرنے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مرزا صاحب نے اپنا تھوڑا سا
مسلمانوں کے ہاں اپنا معیار بنانے کی کوشش کی، اگرچہ اس میں بھی بری طرح شکست کھائی۔ مرزا صاحب نے جتنے بھی مناظرے کیے اس کے اندر وہ شکست کھائی انہوں نے۔ گن کے تقریباً 5 مناظرے مرزا صاحب نے پوری زندگی میں کیے ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہے جو ہمارے پاس جو فگر ہے۔ تو ان کے اندر بھی مرزا صاحب کو بری طریقے سے شکست ہوئی۔ وہ جناب جب مرزا صاحب شکست کھا جاتے ہیں تو اس کے بعد بندے کو گالیاں دینی شروع کر دیتے اور باتیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مرزا صاحب کے مناظروں کے اوپر بھی ہم باقاعدہ پروگرام کریں گے۔ تو یہاں اب مرزا صاحب نے کہا کہ لوگوں نے مجھے اب میری واہ واہ تو کرنی شروع کر دی، یا اب ان کو جو بھی کہیں گے یہ آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں گے۔ اب چونکہ مرزا صاحب کے مخاطب جاہل لوگ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، اب یہی باتیں جب علماء کے پاس پہنچی تو علماء نے پکڑ لیا، مواخبہ کیا مرزا صاحب کا، کہا کہ مرزا صاحب یہ آپ نے قرآن اور حدیث کی بات کی ہے، قرآن کی کسی ایک آیت میں یہ نہیں لکھا، حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا، اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے، اور اس کے کفر اور اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ تو یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو یہ مرزا صاحب کو جب یہ جھوٹ کی طرف نشاندہی کی گئی تو مرزا صاحب نے، یقینی سی بات ہے پھر اس کا ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے، مرزا صاحب کا ری ایکشن پھر وہی ہوا کہ مرزا صاحب نے پھر علماء وقت کو پاری لعنت بھیجنی شروع کر دی، اور 1000 لعنتیں گن کر مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر دی۔ لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، اور مرزا صاحب نے پھر ذریت البغایا بھی کہا، رنڈیوں کی اولاد بھی کہا، کنجریوں کے بچے بھی کہا، اور سب کچھ پھر کہا جو بھی مرزا صاحب کے منہ میں آیا۔ یہ تھے 5 جھوٹ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور دوستو یہاں میں ضمنی طور پہ یہ بھی عرض کر دوں، انشاءاللہ تعالی یہ چونکہ پیج کے اوپر آج پہلی دفعہ یہ لائیو بھی دکھایا جا رہا ہے، اسی یہ جو ویڈیو ہے اسی کی ڈسکرپشن کے اندر ہم اوریجنل اس کے حوالہ جات بھی لگا دیں گے تاکہ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ انشاءاللہ ویب سائٹ ہماری کے اوپر بھی اب مزید تھوڑی سی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اس کے اندر بھی ہم کچھ ایسے آپشنز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہر ہفتے کے جو حوالہ جات ہوتے ہیں ان کے اصل سکین ہم رکھ دیا کریں گے تاکہ آپ کو تحقیق کرنے میں آسانی رہے، اور ہمارے وہ بولے والے احمدی دوست کے جو کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں پڑھتے اور ان کو بھی تحقیق کرنے میں آسانی رہے گی۔ دوستو یہاں پر 5 جھوٹ ہوئے، اور ہمارے پاس جو وقت ہوا ہے تقریباً 11:30 ہوئے ہیں، اور ہم آپ کو 6واں جھوٹ مرزا صاحب کا یہاں پیش کرنے لگے ہیں، تاکہ جو دعویٰ ہم نے کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کہ چراغ بی بی کے بیٹے ہیں، ابن چراغ بی بی ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اور وہ دجال ہیں۔ تو یہ جو دجل کی جو نسبت مرزا صاحب کی طرف کی گئی، جو کذب کی نسبت مرزا صاحب کی طرف کی گئی، جو فراڈ کرنے کی جو نسبت مرزا صاحب کی طرف کی گئی ہے، کہ اس کا ہم ثبوت آپ کو دے رہے ہیں۔ آئیے 6واں جھوٹ مرزا صاحب کا دیکھیں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 406 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ اور یہ میں حوالہ عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ آج کے پروگرام کا آخری حوالہ ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید حوالہ جات بھی ہوں گے، اور مزید آپ کے سوالات بھی لیے جائیں گے اور ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس آخری حوالے کے بعد انشاءاللہ جو کالیں آئی تھیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور مزید آپ جو سامعین سن رہے ہیں اور وہ جلدی سے اپنی کال کر لیں، اور جو سوال کرنا ہے وہ سوال بھی کر لیں۔ احمدی حضرات خصوصی طور پہ اگر ہمیں سن رہے ہیں، اور یقینی سی بات ہے سن رہے ہوں گے، اور احمدی ہمیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو وہ بھی کال کیا کریں، کال کر کے آپ سوال ضرور کیا کریں۔ جناب مرزا صاحب صفحہ 406 جلد نمبر 22 کے اوپر لکھتے ہیں، اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ختم نبوت زندہ باد. حضرت لائن پر ہمارے ایک اور بھائی ہیں، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب سوری سر میں دوبارہ آیا ہوں سر معذرت کے ساتھ. جی جی عرفان بھائی ہیں. جی بولے جی بولے. اچھا حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ویسے میں آپ کا پروگرام کافی عرصے سے سن رہا ہوں، تو یہاں پہ بھی ان کے جو پروگرام چلتے ہیں وہ تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں جی ہم نے فلاں عالم کو چیلنج کیا وہ بھاگ گیا، فلاں عالم کو چیلنج کیا وہ بھاگ گیا. آپ الحمدللہ اتنے عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ ان کو مطلب زور و شور سے بول رہے ہیں کہ کسی میں اگر کوئی ہے تو آ کے ہمارے ساتھ بات کرے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ پروگرام تو وہ 10 دفعہ سنتے ہیں ریکارڈنگ کر کر کے. تو پلیز ذرا بتائیے گا کہ کیوں نہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے ریڈیو پہ ٹاک کرتے؟ کیا وہ ڈرتے ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں یا لوگوں کی طرف وہ بناتے ہیں کہ جی ہم نے مناظروں کے لیے چیلنج دیا کوئی نہیں آیا؟ اور اس طرح ہوتا ہی تھا جس طرح مرزا صاحب بھی مناظرے کے لیے چیلنج دیتے تھے اور بھاگ جاتے تھے. تو کیا یہ سب کچھ ہمارے دوستوں کو نظر نہیں آتا سر؟ بہت شکریہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. جی عرفان بھائی میں نے سن لیا انشاءاللہ. تھوڑی سی اگر مجھے آپ تاخیر کی اجازت دے دیں تو میں ذرا اپنے اس موضوع کو کلوز کر لوں. انشاءاللہ بقایا میں پھر اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. جناب مرزا صاحب کہتے ہیں اب واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. مرزا صاحب نے تو کہا ہے احادیث نبویہ میں. محترم دوستو، محترم سامعین، یہاں مرزا صاحب نے دیکھے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں، کیا کیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھے. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا. کسی حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوں گے، بلکہ ان کے نزول کا ذکر ہے کہ وہ نزول فرمائیں گے. پیدا ہونے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ شخص ہوگا تو کوئی اور، لیکن وہ کہلائے گا عیسیٰ ابن مریم. مطلب ہوگا تو وہ زید عمر بکر، لیکن کہلائے گا عیسیٰ ابن مریم. ہوگا تو وہ مرزا قادیانی ابن چراغ بھی لیکن کہلائے گا وہ عیسیٰ ابن مریم. ایسا کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اور لوگ اس کو اٹھ کے کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، نبی کے نام سے معصوم کیا جائے گا. اس کو کہیں گے کہ یہ نبی ہے. ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ سراسر مرزا صاحب نے جھوٹ باندھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. مرزا صاحب جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے، اور ایک جہنمی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے احمدیوں کے ساتھ اور مرزائیوں کے ساتھ اور مربیوں کے ساتھ. یہ سوال ہے ہمارا، اور خصوصاً بالخصوص جناب احمدیہ ریڈیو پر بیٹھنے والے انصر رضا صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے. اگر جناب یہ تھوڑا سا وقت نکال لیں آئندہ پروگرام میں جو کل ہوگا تو اس کے اندر اس چیز کا جواب ضرور دیجیے گا، اور ہم بھی سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں پھر معذرت کا بھی موقع دیں. ہمیں چونکہ آپ دیکھیں ہمیں جب سوال کا جواب دے دیں گے تو ہم معذرت کریں گے، پھر ہم لوگوں کے سامنے معذرت کریں گے جی نہیں واقعی یہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ نہیں بولا، یہ فلاں والی حدیث کے اندر یہ ایسا لکھا ہوا ہے. اور میں جناب یہاں انصر رضا صاحب کو مخاطب ہوں اس ٹائم. انصر رضا صاحب آج کل یوٹیوب کے اوپر تو ویڈیوز ڈال رہے ہیں، اور ان یوٹیوب کی ویڈیو کے یوٹیوب کے اوپر ہی جوابات انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے. قرآن قریب 2 ویڈیو ان کی آ چکی ہیں یہ پچھلے 1 دن کے اندر، تو انشاءاللہ ان کے ہم سلسلہ وار جوابات دیں گے. اور یہاں ہم سوالات کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ محترم ادریس بھائی نے جو ہمیں آپ نظر بھی آ رہے ہیں جناب پیج کے اوپر لائیو ہم دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں ان کی. تو جناب انہوں نے سوال کیا تھا کہ اسمبلی کے اندر جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ احمدی حضرات اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے،
یہ سوال کیا گیا تھا تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا، تو یہ فیصلہ اسمبلیوں کو تو حق نہیں ہوتا، تو یہ اسمبلی نے کیوں کیا؟ مختصر تو میں دوں گا اس کا جواب، اور تفصیلی ہمارے ادریس بھائی ہی دیں گے۔ ادریس بھائی کا اس کے اوپر کافی مطالعہ ہے اور وہ اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ اسمبلی ہے پاکستان کی، یہ اسمبلی ہندوستان کی نہیں ہے، یا کینیڈا کی، یا جناب وہ دوسرے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، اسرائیل کی اسمبلی نہیں ہے۔ اسمبلی ہے پاکستان کی، اور پاکستان کو جو حاصل کیا گیا تھا وہ اس نعرے پر لیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کلمے کی ایفا پر یہ جناب یہ ملک حاصل کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری پر اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحفظ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جناب اس کے قانون، اللہ اور اس کے رسول کا جو بنایا ہوا قانون ہے اس کی محافظت کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ تو یہ اسمبلی اس ملک کی ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، یہ پاکستان کی اسمبلی ہے، یہ کسی یہودی، ہندو، عیسائی اور ملحدین کی یہ اسمبلی نہیں ہے۔ تو اسمبلی پاکستان کے قانون کی محافظت کرے گی، اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اسی کا قانون چلے گا، کسی اور کا قانون چلے گا نہیں۔ اب کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو مسلمان لیکن میں جو ہوں جلاش کو اپنا خدا مانتا ہوں، میں کالے اور کالو کو اپنا خدا مانتا ہوں، میں ایک ایسے کو خدا مانتا ہوں جو جناب جس کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں اس کے پاؤں ہیں، میں ایک ایسے کو خدا مانتا ہوں جس کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں۔ اب خدا اور توحید اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ تھا۔ اب کوئی شخص اٹھ کے اپنے آپ کے اوپر لیبل تو یہ چسپا کرے کہ میں ہوں مسلمان لیکن میں ایک ایسے کو میں ایسے کو اپنا خدا مانتا ہوں۔ تو اب اسمبلی نے ہی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا تم مسلمان ہو بھی کہ نہیں، تو یہ اسمبلی کو ہی حق تھا، کیونکہ وہ قانون بنانے والا ادارہ ہے، قانون چلوانے والا ادارہ ہے، پاکستان کا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے، اور پاکستان کے ملک کے اندر یہ ایک جناب یہ زمین ہے، ایک زمین کا خطہ ہے، اس خطے کے اوپر اللہ اور رسول کا قانون نافذ کرنے کا جو ادارہ ہے اس کو اسمبلی کہتے ہیں۔ اور اسمبلی نے یہ پھر ان کو جناب واضح کیا کہ یہ فلاں بندہ مسلمان ہے، فلاں بندہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے لیے مدعو کیا، ان کو باقاعدہ احمدیوں کو بلایا گیا۔ اول تو یہ دیکھیں یہ بہت شور ڈالتے ہیں اس کے اوپر کہ اسمبلی کو تو یہ حق ہی نہیں ہے، مان لیتے ہیں جناب، مان لیتے ہیں اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے، تو یہ لینے کیا گئے تھے مرزا طاہر صاحب، مرزا ناصر صاحب جو گئے تھے اور لاہوری گروپ لینے کیا گئے تھے؟ بائیکاٹ کر دیتے، آپ کو اختیار تھا۔ اس چیز کا سوال کا جواب ہمیں مربی انصر صاحب نے دینا ہے، یہ ادریس بھائی نے جواب نہیں دینا، ہرگز ادریس بھائی اس چیز کے مجاز نہیں ہے، جواب کے مجاز ہے جناب مربی انصر صاحب، مربی انصر صاحب یا مرزا مسرور صاحب نے جواب دینا ہے کہ کیا لینے گئے تھے، بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو جب پتا تھا کہ یہ اسمبلی کو تو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے کسی کے مذہب اور دین کے بارے میں، تو آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ تھا جناب ہمارا سوال۔ اس سوال کا جواب یہ آپ لوگوں نے دینا ہے کہ کوئی ادریس بھائی یا عبد القادر بھائی اس جواب کے جناب پابند نہیں ہے۔ ہماری کال آئی تھی ضیاء رسول بھائی، ہمارے ختم نبوت کے عظیم مجاہد جناب، انہوں نے شفیق مرزا صاحب مرحوم جو کہ انتقال کر گئے، ان کی کتاب شہر صدوم بڑی مشہور ہے، تو اللہ غریق رحمت کرے، بڑی عظیم کتاب نیٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو لازمی پڑھیں ڈاؤن لوڈ کر کے، شہر صدوم کتاب میں دوستوں کو کہوں گا یہ کتاب لازمی پڑھیں۔ شفیق مرزا صاحب بہت عظیم مجاہد تھے، اور جناب اس نے جس زاویے سے مرزیت کو سمجھ لیں کہ آڑے آتی ہے، آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے، کمال کر دیا مصنف، آج تک اس کتاب کا دوستوں کو یہ بتائیں کہ یہ اگر کتاب وہ پڑھیں تو کس ویب سائٹ سے یا کہاں سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ادریس بھائی، یہ کتاب دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو بھی دوست ہے نا وہ بہت سمجھدار ہے، پڑھی لکھی دنیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کو تو صرف ایک سمجھ ٹچ چاہیے ہوتا ہے، وہ فوری چیز نکال کے نا سامنے لے آتے ہیں،
تو یہ گوگل وغیرہ سرچ کر کے ہر جگہ مل سکتی ہے. شہر صدوم انگلش میں بھی لکھیں, اور اگر اردو فونٹ آپ کے پاس ہے تو اردو فونٹ کر کے لکھیں. نہیں تو ختم نبوت فورم جو ہمارا فورم ہے افیشل ہماری ویب سائٹ ہے, تو اس کے اوپر بھی جا کر یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر جگہوں پہ آپ کو مل جائے گی. یہ کوئی اتنی کوئی چھپی نہیں ہے کہ بھائی یہ ملے گی نہیں. اور پاکستان کے اندر تو مختلف مکتبوں کے اوپر بھی آپ کو یہ میسر ہوگی. یہ کتاب آپ خرید کے ضرور پڑھیں اور مرحوم کے لیے دعا کریے گا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو یہاں بتاؤں گا, مبشر شاہ اپنی ذاتی رائے یہاں دینے لگا ہے. مبشر شاہ ذاتی رائے دینے لگا ہے, اس کے اوپر کوئی فتویٰ بالکل نہ لگائیے گا کہ یہ بات مبشر شاہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو دنیا کا شخص یہ کہتا ہو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے, جو یہ کہتا ہو, جس کا یہ عقیدہ ہو, ختم نبوت کا یہ والا عقیدہ ہو, وہ چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو, چاہے وہ ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, وہ مسلمانوں کے دیگر جو فرقے جن کو کہا جاتا ہے وہ ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے جی, کوئی بھی ہو, مبشر شاہ اس کو سلوٹ کرتا ہے. مبشر شاہ اس کو سلوٹ کرتا ہے, اس کو پاؤں کو بھی سلام کرتا ہے, اس کے پاؤں کو بھی چومتا ہے, اس کو سلام کرتا ہے کہ یہ میرے آقا کی جناب ختم نبوت کا محافظ ہے, اس کا صحیح عقیدہ ہے یہ ختم نبوت کا, وہ کوئی بھی ہو. تو جب بھی ختم نبوت کی بات آئے تو کسی کی بھی کتابیں ہوں وہ آپ لازمی پڑھیں اور ان کے جناب آپ لیکچر سنیں, آپ یہ کیا کریں. یہ آپ کا ایک اسلامی فریضہ ہے اور حق ہے. اور جناب یہاں پر شفیق مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ہماری بڑی دعائیں ہیں. دیکھیں ہم دعائیں نہ بھی کریں تو جتنا انہوں نے کام کر دیا, میں کہتا ہوں ان کے لیے تو ایک عظیم صدقہ جاریہ بن گیا, عظیم صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کرے ان کے صدقے, بہت عظیم کام کیا انہوں نے. عرفان بھائی ہمارے کینیڈا سے, ان کی کال آئی, بلکہ 2 کالیں آئی ہیں. پہلی کال تو ان کی یہ تھی کہ جناب سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں, اور دوسری طرف مرزا صاحب کے دعووں کی تو لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی کہ دعوے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ختم کہاں پہ جا کے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہاں ادریس بھائی, ہمارے عبد القادر بھائی, عرفان بھائی, دیگر دوست سن رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں مجھے نہ کبو بیش کوئی 10 سال سے زیادہ ہو گیا ختم نبوت کا ہم کام کر رہے ہیں. آج تک یقین مانے مجھے ذاتی طور پہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ مرزا صاحب کے دعوے کیے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا, حقیقی بات بتا رہا ہوں, بالکل جینون حقیقی بات بتا رہا ہوں. آج تک مجھے بھی نہیں پتا چل سکا مرزا صاحب کے دعوے ہے کون سے یار. اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, میں آدم ہوں, موسیٰ ہوں, عیسیٰ ہوں, نوح ہوں, یعقوب ہوں, میں جو ہوں وہ دنیا کا جو خوبصورت انسان اور خوبصورت جو نبی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام. مرزا صاحب کہتے ہیں میں وہ بھی میں ہی ہوں. یوسف دنیا کے خوبصورت انسان اور خوبصورت نبی اللہ کے جو گزرے یوسف علیہ السلام, مرزا صاحب کہتے ہیں وہ بھی میں ہوں. حتیٰ کہ عیسیٰ بھی میں ہوں, حتیٰ کہ کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں ہوں. اب یہ سارے دعوے کرنے کے بعد پھر مرزا صاحب بڑھتے ہیں ہندوؤں کی جانب. مرزا صاحب کہتے ہیں کرشن بھی میں ہوں, وہ زرتشت بھی میں ہوں, وہ جناب بابا گرو نانک, وہ جناب اس قسم کے اور بھی جو ان کے دیوتا تھے, وہ سارے مرزا صاحب کہتے سارے میں ہی ہوں. کمال ہو گیا. حتیٰ کہ اب دیکھیں انسانوں سے توجہ ہٹا کر مرزا صاحب بڑھتے ہیں شجر و حجر کی جانب. مرزا صاحب کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ اور حجر اسود بھی میں ہوں. حجر اسود پتھر ہے, وہ پتھر بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مرزا صاحب کا حجر اسود بھی میں ہوں, بیت اللہ بھی میں ہوں. پھر مرزا صاحب اب جانوروں کی طرف بڑھتے ہیں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا شیر ہوں, میں اللہ کا شیر ہوں. اب شیر جانور ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں میں اللہ کا شیر ہوں. یہ کتابوں میں لکھا ہے, یہ دعوے لکھے ہیں. مطلب یہ کہ کائنات اور ماں بھی حق. اچھا پھر یہاں میں اور بھی بتا دوں, مرزا صاحب کہتے ہیں خدا کا بیٹا بھی میں ہوں, خدا بھی میں ہوں, خدا کا بیٹا بھی میں, خدا بھی میں, خدا کا بیٹا بھی میں اور خدا بھی میں. اب دیکھیں مطلب یہ کہ کائنات اور ماں بھی حق کے علاوہ خدا تک ہونے کا دعویٰ مرزا صاحب کا ہے. اب بندہ جائے تو کہاں جائے اور کیا کرے. اور یہاں ایک تماشا یہ ہے کہ احمدی حضرات ان سارے دعووں کو چھوڑ کے
صرف مرزا صاحب کو مسیح موعود کہتے ہیں. وہ بھائی مرزا صاحب نے تو سارے دعوے کیے, آپ ان کو مرزا صاحب کو کرشن کیوں نہیں کہتے, ان کو رودر کو گوپال کیوں نہیں کہتے؟ مرزا صاحب نے کہا میں رودر گوپال ہوں, میں تو کرشن ہوں. مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں, مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں زرتشت ہوں. آپ مرزا صاحب کو یہ کیوں نہیں کہتے؟ اچھا آپ مرزا صاحب کو آدم, عیسیٰ, موسیٰ اور دیگر وہ جو چیزیں وہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ مرزا قادیانی صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ آپ مرزا صاحب کو بابا گرو نانک کیوں نہیں کہتے؟ آپ مرزا صاحب کو شیر کیوں نہیں کہتے, جانور کیوں نہیں کہتے؟ آپ مرزا صاحب کو حجر اسود اور بیت اللہ کیوں نہیں کہتے؟ خدا کا بیٹا اور خود خدا کیوں نہیں کہتے؟ یہ سارے سوالات ہیں, اور یہ کامن سینس یہ ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار واقعی یہ سوال بنتے ہیں, یہ سوال کیے جانے کے لائق ہے, سوال ہے یہ. تو یہ سوال کے جواب تو ہمیں انصر رضا صاحب دیں گے, کیونکہ وہ جناب ان سوالوں کے جوابات دیا کرتے ہیں. اگلی کال عرفان بھائی کی یہ آئی تھی کہ یہ علماء کو بڑا چیلنج کرتے ہیں, بڑا چیلنج کرتے ہیں جناب, بہت چیلنج کرتے ہیں. یہ صرف چیلنج کرنے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں میں ادھر بیٹھا ہوں ابھی اپنی کرسی کے اوپر, اور عبد القادر بھائی اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں, تو ہمارے جناب ادریس بھائی بھی بیٹھے ہیں, جناب کانوں پر انہوں نے مائک لگائے ہوئے, ہیڈ فون لگایا ہوا ہے, بس اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں. یہاں بیٹھ کے کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے, آزاد ہے. اور کینیڈا جیسا آزاد ملک, جو مرضی, اپنے مذہب کی بھی آزادی ہے, بندہ جو مرضی بولے. پھر اب احمدیہ ریڈیو بھی کینیڈا کے اندر ہے, ٹورنٹو میں, وہ جو مرضی چیلنج کرنے کے لیے ہوتے ہیں بھائی, کرے, خوب کرے. مرزا صاحب بھی پوری زندگی چیلنج کرتے رہے, چیلنج کرنے کون سا مشکل ہے؟ مرزا صاحب تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی چیلنج کر کے وہ میدان میں نہیں آئے. اور بھی کئی اس طرح کے مرزا صاحب کے چیلنج ہیں, چیلنج کرتے ہیں اور خود منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں, اسکرین سے اوجھل ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتی ہیں. تو آج احمدی مربی حضرات بھی یہی کرتے ہیں, اتنے چیلنج, لیکن منظر عام پہ نہیں آتے, سامنے نہیں آتے, سامنے آ کے گفتگو نہیں کرتے. ہمارے ظفر اللہ شاہ صاحب کو ان لوگوں نے چیلنج دیا, ظفر اللہ صاحب سے یہ چیلنج قبول نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کر رہے. محمد دین سیالوی صاحب کو یہ چیلنج کر رہے ہیں, انہوں نے جب چیلنج قبول کیا تو یہ منظر عام پہ نہیں آتے, قبول ہی نہیں کرتے. اس سے آگے جو ہے نا, میں محترم مبشر صاحب میں بات کرنا چاہوں گا. جی وہ اس حوالے سے کہ چونکہ کل جب وہ میں نے ویڈیو دیکھی تو وہ محترم جو ہے انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا, تو لیکن یہ ہے کہ بڑا جو ہے نا اس کو حوالہ بنا کے انہوں نے کہا جی کہ میں باقیوں تو سب کے ساتھ کوشش کر چکا ہوں. ایک صاحب ہیں, ان سے بات ہوئی تھی تو وہ بھی ایک ہوٹل پر بیٹھ کے تو کسی سے منتیں کر رہے تھے جی کہ میں تو نہیں بات کر سکتا, آپ کریں. پھر ایک اور مکی مسجد ہے, وہاں کے ایک عالم ہیں, ان کی منتیں کرتے رہے ہیں کہ نہیں جی آپ آ کے بات کریں. اب ریڈیو پر ہے, وہ ایسے ٹائم پر شام کو شروع کیا نہیں کہ جب جو ہے کوئی بھی نہیں سنتا, وہ دن کو کیوں نہیں کرتے. اس حوالے سے تھوڑا سا میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے دوستوں کو شاید نہیں پتا, چونکہ ریڈیو جو ہے وہ ون سائیڈڈ میڈیا ہے کہ آپ اگر سوال کریں تو لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کنٹرول کیا کہ آپ 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے, ایک سوال سے زیادہ سوال نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد جو مرضی جواب دیں. یہاں ایک ہمارے بڑے اچھے لیٹسٹ جو ایک عالم دین ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں کا جو بیسٹ نالج رکھتے ہیں, جو جن کے پاس وہ سند بھی ہے, تعلیم بھی ہے, علم بھی ہے, وہ صاحب ان کا نام ہے شیخ شہریار. وہ ایکچولی اسکالر ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی کہ جس کو عربی بھی نہیں آتی وہ کہتا ہے جی کہ مجھے عالم مانو, میرے ساتھ عالم ہی آ کے بات کریں. جس کو فقہ نہیں آتا وہ کہتا ہے جی کہ نہیں جی میں ہی عالم ہوں, میرے ساتھ صرف عالم بات کریں. یہ وہ شیخ شہریار ہیں کہ جنہوں نے واقعی علم دین حاصل کیا اور دنیاوی علم میں بھی وہ ٹھیک ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے یہاں اخبار میں اشتہار دے کے یا پمفلٹ چھاپ کے پورے جی ٹی اے میں بائی نیم ان صاحب کو کہ جو بڑے بڑے جو ہے نا وہ پنجابی سٹائل میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ان کو اپنے سینٹر میں دعوت دی تھی کہ یہ میرا سینٹر ہے, دن ٹائم سب کچھ طے کر کے پورے جی ٹی اے میں. جی ٹی اے کا مطلب ہے کہ 5 شہر ہیں جن کو ملا کے ایک بنتا ہے ٹورانٹو, ٹھیک ہے. وہ پمفلٹ تقسیم کیے تھے اور اس کے جواب میں پھر ان صاحب نے آدھے اخبار کا اشتہار دیا کہ ٹھیک ہے جی میری چونکہ اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے تو پہلے
जमात से इजाज़त लें मेरे लिए, तो फिर देन आई कैन टॉक विद यू। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने अखबार का आधे पेज का इश्तार दे के कहा जी नहीं जी पहले इजाज़त लें तो फिर मैं बात करूंगा, और वो उस फंक्शन में नहीं गए थे। उसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं, उनका नाम है अनवर सादात। उनके सेंटर में जाके, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है तायर सेंटर, ठीक है, वहां जाके उन्होंने पूरा पूरा टोटली इनके साथ 1 to 1 जो है वो सारी बातें की हैं। ठीक है, कि जिसमें बाद में उस वीडियो को एडिट करके तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ाया। उसके बाद एक यहाँ चौधरी अकबर साहब हैं कि जो कन्वर्टेड हैं, पहले जो थे वो इसी जमात में थे बचपन से। ठीक है, उनके साथ 1 to 1 यहाँ मिसिसागा में मस्जिद है, हमारे दोस्त हैं मोहतरम कारी साहब है, कारी रफाकत, उनकी मस्जिद में 1 to 1 4 घंटे उनके साथ डिबेट हुआ। ठीक है, और उनके सामने महफिल में बैठ के इन्होंने इकरार किया जी कि मुझे अरबी नहीं आती, ठीक है, और मैं आलम दीन नहीं हूँ। उसके बाद खुद इस नाचीज के साथ यहाँ हमारे शहर में एक दोस्त हैं, तोकीर नाम है उनका, उनके घर में इनके साथ कंप्लीट बात हुई है, और इन्होंने अपने बैग में फ़ोन छुपा के रखा हुआ था। ठीक है, ये आलम दीन का ये हिसाब है कि फ़ोन बैग में छुपा के रखा हुआ था, उस पर ऑडियो रिकॉर्ड करके, तो वो ऑडियो जो है वो आज भी इस पर मौजूद है यूट्यूब पर। जो भी दोस्त सुनना चाहें तो वो ज़रूर सुनें, वो भी बड़ी मालूमाती है और बड़ी इंफॉर्मेटिव है। इसके अलावा एक और साहब थे, उनकी कपड़े की दुकान थी, तो वहाँ क्या हुआ कि जिस तरह ये यहाँ की रवायत है जी कि पहले उनको दावत दी जाती है, बाद में कहा जाता है जी और जी आपके आलम हमारे साथ बात नहीं करते, ठीक है, तो अपने उलमा को जो है वो लेके आए। तो किसी हवाले से वो साहब जो थे उन्होंने राब्ता किया, अहमद करीम शेख साहब हैं, वो भी पहले जमात में थे, 50 साल उन मतलब समझें कि पैदाइशी उनके दादा से वालिद से जमात में थे, तो अब वो छोड़ गए हैं। मैं और वो दोनों गए हैं, उनके होते हुए भी इन साहब से कंप्लीट बात हुई, और वहाँ भी उन्होंने, वो शेख साहब जो थे, उन्होंने सिर्फ एक बात की थी। उन्होंने कहा था आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानता हूँ, मुझे सिर्फ एक बात की जवाब दो कि एक ईसा है कि जिसकी वालदा का नाम है इब्ने मरियम, और एक वो है कि जिसकी वालदा का नाम है इब्ने चिराग बीबी। मुझे सिर्फ इतना जवाब दो कि ये 2 हैं या 1 है। ठीक है, सिर्फ इतना मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि ये 2 हैं या 1 है। उन्होंने आगे से कहा जी 2 हैं। तो उसने कहा कि अगर 2 हैं तो उन दोनों में से एक का जिक्र है कुरान और हदीस में, और वो है इब्ने मरियम। ठीक है, और तुम्हारे लिए ये इतना ही काफ़ी है कि वो जो दूसरा है वो उसका अपना दावा है, कुरान और हदीस में सिर्फ उस एक का ही जिक्र है, और हमारे लिए वो एक ही काफ़ी है। उसके अलावा बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपको बताया कि ये 1 साइडेड मीडिया है, वरना यहाँ सारे तसल्ली कर चुके हैं कि यहाँ हम कोई भागे हुए नहीं हैं, रेडियो पर भी बैठे हैं, इसी शहर में रहते हैं, या ऑफिस भी बनाया हुआ है, लॉ ऑफिस बनाया हुआ है, मौजूद है। बात ये है कि अब ये रेडियो हदायत है, हमारा मकसद कतन नहीं कि हम यहाँ बैठ के बढ़ के मारें पंजाबी स्टाइल में कि जी जाओ फलां को बुलाओ, जाओ ये करो, जाओ, नो। क्यों? बात यह है कि अगर आप वाकई अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस हैं तो हमारी सिर्फ एक जॉब है, और वो जॉब है दावत देने। ये प्रोग्राम भी इस नीयत से शुरू किया है कि लोगों के पास ये 2 ऑप्शन हैं, 2 मौक़िफ़ हैं दोनों तरफ की। जब एक तरफ से 1 साइडेड मौक़िफ़ था, किसी को नहीं पता था कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है। अब ये दोनों साइडें सारे दोस्तों के पास सामने हैं। ये कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, कोई ज़ाती क्लैश नहीं, कोई किसी के साथ अगर कोई दावा करता है कि वो आलम है, हमारे सर माथे पर, हमें कोई तकलीफ़ नहीं किसी के आलम होने से, कोई तकलीफ़ नहीं किसी के एम्प्लॉई होने से। बात यह है कि हमारी सिर्फ इतना था कि ये कादर साहब की भी मेहरबानी है, बाकी दोस्तों के भी, कि एटलीस्ट ये है कि जो बातें हमारा एक मौक़िफ़ है, इस उम्मत का मौक़िफ़ है, वो सामने रखा जाए। उसके बाद हर बंदा आज़ाद है, इनमें से जिसको अच्छा चाहता है कबूल करे, नहीं भी कबूल करता तो ये अजीम मुल्क है,
यहाँ हर मज़हब के लोग मौजूद हैं, यहाँ सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, टीवी मौजूद है, रसाले मौजूद हैं, हर बंदा तहकीक कर सकता है। हमारे मुंह की बातें, हमारा कहा हुआ कोई हरफ आखिर नहीं है, हमारी सिर्फ एक दावत है। दावत ये है कि एक तरफ से एक बंदा ये कह रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा ये कह रहा है, तो वाह नाट के इन दोनों को सुने और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप उसको चूज़ करें। तो बाकी जहाँ तक दीन मानने की बात है, हर बंदे के लिए जो स्टैंडर्ड अल्लाह और उसके रसूल ने दे दिया है वो यही है कि लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। अगर वो कोई हमें कि जी कि हमें पता नहीं है और दूसरों को पता है, बात यह है कि ये पहले 1400 साल से जो दीन आ रहा है उस दीन के मानने वाले 1 2 10 नहीं है, 57 कंट्रीज हैं, 57 मुल्क हैं। पंजाबी में कहते हैं 57 मुल्क हैं कि जो इस दीन के मानने वाले हैं। उसमें से 22 मुल्क हैं, 22 कंट्रीज हैं कि जिनकी मादरी ज़बान अरबी है। अब एक अरबी दान को मैं कहूँ कि जी कि ख़ातम के माने मुझे आते हैं और तुम्हें अरबी को नहीं आते, तो इससे बड़ी और जालत क्या हो सकती है। बस मैं यहीं पर इदरीस भाई से भी थोड़ा सा बात पे करूँगा कि चूँकि वक्त की कमी होती है, हमारे पास तकरीबन रात के यहाँ पर 2 बज रहे हैं और अल्लामा साहब से भी हमारा तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का ही सिलसिला होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ख़त्म नबूवत का सिलसिला जो है वो रात के 2 बजे तक यहाँ पर चलता है और पाकिस्तान के हिसाब से तकरीबन वहाँ पे 1 बज रहा होता है, तब वो ख़त्म होता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हज़रत आपको मज़ीद अगर उसमें कुछ बातें करनी है तो माइक आपके लिए, फिर इंशाअल्लाह मैं इसके बाद एक और सेगमेंट जो हमारा है शरई मसाइल और रूहानी मसाइल को वो इंशाअल्लाह शुरू करने की। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब आखिरी बात यही अर्ज करूंगा यहाँ पे अब्दुल कादिर भाई के मैं ये बड़े चैलेंज कर रहे हैं आजकल, बहुत चैलेंज यूट्यूब पर भी और अपने रेडियो के ऊपर बहुत ज्यादा चैलेंज। मैं अब जवाबी तौर पे हम भी थोड़ा सा अर्ज कर देते हैं क्योंकि ये हमें बकायदा अब नाम ले लेकर हमें कह रहे हैं कि रेडियो की तरफ इशारा कर करके। जनाब मुबशर शाह अंसर रजा साहब के मुनाजरे का चैलेंज कबूल करते हैं हम। आपको हम सबसे पहली सूरत ये है कि आप जनाब हमारे आमने सामने बैठकर मुनाजरा करें, एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर मुकालमा करें, कैमरे लगे हों, रिकॉर्डिंग हो रही हो, लाइव दुनिया को दिखाया जाए। तो ये पहली सूरत हाल ये है कि अव्वल दर्जा ये है मुनाजरे का कि आमने सामने बैठ के बात करें। अब कोई बात नहीं, आप कनाडा में, हम कनाडा आने के लिए तैयार हैं कि आप कबूल करें, हम ही भरें, हम कनाडा आने के लिए तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है जी। खर्चा भी आप हमारा अल्लाह खैर करे, टेंशन ना लीजिएगा, आप बस कबूल करें। दूसरी सूरत हाल ये है कि आप जनाब अपने रेडियो के ऊपर इस मुनाजरे को लेके ऑनलाइन हम करते हैं, हम इधर से कॉल करेंगे और जो भी सिलसिला सैटेलाइट का सिलसिला उस तरीके से ये मुनाजरा होगा। और एक सूरत ये भी है जो आपने खुद कही थी हमें कि स्काइप के ऊपर कर लें, बिल्कुल स्काइप के ऊपर भी मुनाजरा करने के लिए तैयार है हम, ठीक है। ये जो 2-3 सूरतें बताई हैं, मुझे पता है कि आपको जनाब ये इनमें से पहली सूरत तो हरगिज कबूल नहीं होगी बिल्कुल, और रेडियो के ऊपर भी आप बहुत मुश्किल है कि आप हमें दावत दें और बाकायदा मुनाजरा करें अपने रेडियो के ऊपर, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर स्काइप के ऊपर, स्काइप की बात यह है कि वो हमने यूट्यूब के ऊपर भी कबूल किया और बार बार कबूल किया कि आ जाए और ये अरसा 5 साल से हम कबूल करते चले आ रहे हैं। आपने तो हमें बुला किया हुआ है जनाब, आपने तो बुला किया हुआ है, मुनाजरा कबूल करना तो बड़ी दूर की बात है। और अपने तई हम अपने प्लेटफॉर्म पर हम आपके मुनाजरों को कबूल करते चले आ रहे हैं, लेकिन यह है कि आप उस तरफ कदम रंजा नहीं फरमा रहे और तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। तो ये आखिरी गुफ्तगू थी और हमारे इरफान भाई की कॉल आई थी, ज़िया रसूल भाई, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत किया आपने। और हमारे अब्दुल कादिर भाई से, इदरीस भाई से इजाज़त चाहते हैं हम, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सैयद मुबशर रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर था। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, हमारा व्हाट्सएप है, पाकिस्तान का शुरू में कोड लगेगा और आगे 0324 744 88 14, 0324 744 88 14 ये व्हाट्सएप नंबर है।
ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے اردو ان URDUIN اردو ان، یہ اسکائپ آئی ڈی ہے. آپ اسکائپ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر مرزا صاحب کے کچھ جھوٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. پاکستان سے علامہ مفتی اشفاق بغدادی قادری ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمیں کچھ منٹوں کے لیے 5 یا 7 منٹوں کے لیے درس قرآن بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر کوئی کال ہو لائیو میں تو وہ لائیو کالز بھی آپ کے لیتے ہیں، استخارہ کے لیے، روحانی مسائل کے لیے، شرعی مسائل کے لیے، یا کوئی بھی مسئلہ جو آپ کو روزمرہ کے معاملات سے ہو تو انشاءاللہ آپ اس پہ بھی مفتی صاحب سے براہ راست ڈسکس کر سکتے ہیں. آئیے ہم مفتی صاحب کو اس پروگرام ریڈیو ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبد القادر بھائی؟ آپ الحمدللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت آپ کے ٹائم دینے کا. کچھ استخارے وغیرہ کی درخواست ہے ہمارے پاس آلریڈی، لیکن چونکہ ہمارا اس وقت کام وہ ہے درس قرآن کا، جو آگے کے 5-10 منٹ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، آپ اتنی دیر میں وہ جاری رکھیں تو میں انشاءاللہ ان استخاروں کی وہ لکھ لیتا ہوں. جی حضرت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہم ریڈیو ہدایت پر درس قرآن سن رہے ہیں، اور ہم نے درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس کلام کو سمجھ کر اس پر اپنی زندگی میں عمل کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہمیں نصیب ہو. معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم قرآن پاک کے فوائد و برکات سنیں گے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی کہ جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے. اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی صبح و شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کریں تو اس کا گھر انشاءاللہ تعالی آگ لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا. میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کا 1 حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، نہیں، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 علیحدہ حرف ہے. یعنی جو شخص الف لام میم فقط پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اسی طرح سورہ واقعہ جو روزانہ رات کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ فاقوں سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کے کئی اسماء مبارکہ ہیں اور ان میں سے ایک نام سورہ شفا بھی ہے. اور ہم آپ سامعین حضرات کو اکثر بتاتے بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو فجر کی نماز کے بعد وہ
21 بار سورہ فاتحہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پی لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم قرآن پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ کرتے ہیں تو اگرچہ ہمیں قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا نہیں ملتا، مگر ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اے مخاطب، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ لے لو نکالے ہوئے شیطان سے۔ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ارشاد فرماتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے ہمیں یہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی رحمتیں مثل بارش کے اس پر نازل ہوتی ہیں، لیکن جب انسان قرآن پاک کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور یوں ساری رحمتیں اس انسان کے قلب پر نازل ہوتی ہیں اور وہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے اس قدر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ نکل رہے تھے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ تو جو شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی شیطان کے شر سے حفاظت فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حسنین کریمین علیہم الرضوان اگر بیمار پڑ جاتے، ان کو کوئی نظر وغیرہ لگتی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ پڑھ کر ان پر دم فرماتے اور فرماتے کہ میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزندوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنے کے لیے دعا فرماتے تھے اور یوں دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو یہ اعوذ باللہ مختلف لفظوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام انہیں اعوذ باللہ کو مختلف لفظوں کے ساتھ پڑھتے رہے اور ان کے یہ زبان پر بطور وظیفے کے اس طور پر جاری رہی کہ اللہ کی پناہ جب طلب کرتے تھے شیطان مردود سے تو کسی نبی نے پڑھا معاذ اللہ انہ ربی، تو کسی نے پڑھا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا، تو کسی نے پڑھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو معزز سامعین کرام، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں اور ارادہ کریں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔
اس کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوگی، ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جس طرح نماز کے لیے پہلے وضو کیا جاتا ہے تاکہ جسمانی طہارت حاصل ہو جائے، تو اس طرح قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے تاکہ قلب کی طہارت نصیب ہو جائے اور شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جائے۔ آمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دن بھر اس کی شیطان لعین مردود سے حفاظت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ درس قرآن کا ہم جاری اور ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم قرآن پاک کے فوائد و برکات اپنے دامن میں سمیٹتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دو درخواست آئی ہیں استخارے کے لیے، اور ایک نماز کا مسئلہ ہے۔ پہلا جو میں آپ کو نماز کا مسئلہ بتا دوں، وہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر چوتھی رکعت کے قاعدے میں جیسے جماعت ہو رہی ہو اور کوئی مقتدی آیا اور چوتھی رکعت یا دوسری رکعت کے قاعدہ آخر میں آپ پہنچا، تو اسے جماعت میں کس طرح شامل ہونا چاہیے؟ صرف اس وقت دو نماز پڑھنے والا، ایک امام ہو، ایک مقتدی آلریڈی پڑھ رہا ہو، اور یہ لوگ قاعدے کا آخر میں بیٹھے ہیں، تو تیسرا آنے والا جو مقتدی ہے وہ کس طرح جماعت کو جوائن کرے؟ ہاں، دوسرا جو بعد میں آنے والا مقتدی ہے، دوسری رکعت کا قاعدہ ہے اور دو ہی شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو جو تیسرا فرد آیا ہے وہ تیسرا فرد ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو دوسرا پیچھے جو مقتدی ہے اس کے برابر میں داہنی طرف وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دو مقتدی امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں بلا کراہیت، یہ نماز ٹھیک ہے۔ ہاں، دو کے بعد جب تیسرا مقتدی آئے گا تو پھر وہ نماز میں مقتدی کو، آگے والوں کو یا تو پیچھے ہونے کے لیے اشارہ کرے یا امام کو آگے ہونے کے لیے اشارہ کرے۔ بہرکیف دو مقتدی بلا کراہیت کے امام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اس برابر والے مقتدی کے ساتھ اپنی نماز شروع کر سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر آخری قاعدہ آخر میں ہو تو ظاہر وہ امام اٹھ کے پیچھے آگے نہیں جا سکتا، اور جو دو مقتدی ہیں وہ بھی پیچھے نہیں جا سکتے، تو اس صورت میں کیا کرے جب قاعدہ آخر ہو؟ ہاں، اس صورت میں بھی وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، صرف کراہیت تنزیہی لازم آئے گی اور وہ اس وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ استخارے کے جو ہے ایک بھائی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ان کا نام ہے محمد عالم اور والدہ کا نام ہے خورشید بیگم، اور یہ بزنس جو ان کا ہے وہ سپلائز کا ہے، جیسے یہاں اسٹورز جو ہوتے ہیں ان میں مختلف چیزوں کو سپلائی کرنے کے لیے، تو وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں استخارے کے ذریعے مارکیٹنگ۔ جی مارکیٹنگ۔ جی تو اس بارے میں ان کو یہ معلوم کرنے کا یہ ان کے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور ایک اور استخارہ ہے، لڑکی کا نام شاعرہ، والدہ کا نام کلثوم، لڑکے کا نام آفتاب اور والدہ کا نام رئیس الفاطمہ، ان کے حق میں رشتہ بہتر رہے گا نہیں رہے گا؟ تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں۔ تو میں ایک منٹ کے لیے بریک لے لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو اجتماع کا ہے وہ اعلانات کر سکوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں انشاءاللہ چلتے آپ کو مسجد اقصیٰ کی جو سروسیں کمیونٹی کے لیے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ الحمدللہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد اقصیٰ میں ہر جمعرات کو اور ہر سنڈے کو اجتماع ہوتا ہے۔ جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے وہ اجتماع خیر و برکت، جس میں سورہ کہف، سورہ دخان اور سورہ ملک وغیرہ پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد مخصوص اوراد و وظائف ہوتے ہیں جو جمعرات کو پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد دعا اسپیشلی طور پر کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہر سیٹرڈے کو شام میں 7 بجے اجتماع ذکر و دعا ہوتی ہے، اس میں درس قرآن علامہ حافظ عبید الرحمن ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ کبھی درس قرآن ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی سیٹرڈے کو آیت کریمہ کا ختم، اور کمیونٹی کی خدمت کے لیے وہ بھائی اور بہنیں اکثر سوال و جواب کرتے ہیں،
تو اس سلسلے میں لائف سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے علم دین کے سلسلے میں. تو الحمدللہ اسی طرح اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی خوشی ہو، آمین ہے، بسم اللہ ہے، یا شادی کی اینیورسری ہے، اس سلسلے میں اگر آپ کو سیٹرڈے کے دن اسپیشلی انتظامات کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بھی جو ہمارے پاس انتظام ہے. اور ایصال ثواب کے محافل بھی اگر آپ سیٹرڈے کو قرآن خوانی کرنی ہے یا درس قرآن کرنا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے بھی آپ مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں 647-719-1112 پر. جی حضرت آپ جی اپنا محمد عالم صاحب جو ہیں وہ بن خورشید صاحبہ، تو یہ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کریں، انشاءاللہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح جو آفتاب بن رئیس الفاطمہ اور شاہدہ بنت کلثوم جو ہے وہ، ان کا رشتہ ان کے حق میں بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو برکتیں عطا فرمائے. مناسب رشتہ ہے، کرنا چاہیں تو یہ رشتہ طے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ حضرت آپ کے وقت کا، ٹائم کا. چونکہ اس وقت رات کے قریباً یہاں پر 2:30 بجنے والے ہیں تو لوگوں کو آپ کے سوال جواب کا انتظار رہتا ہے، تو اس لیے میں نے فوراً اپنا جو ایک سلسلہ چلتا ہے سیگمنٹس اسے روک کر میں نے آپ کو لائن پر لے لیا. انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو 2 بجے انشاءاللہ لائن پر لوں گا. جزاک اللہ آپ کے وقت کا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور دین کا ایسا کام لے لے جو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سب کو بھی ریڈیو ہدایت کی تمام ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے اور خوب دین کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجان نبی آمین. جزاک اللہ. نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. الحمدللہ الحمدللہ. حدیث مبارکہ کے مفہوم کی جو یہ ترجمانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گئی ہے، اسے سنتے رہیں تو انشاءاللہ دل میں اور مزید عشق محبت، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جو ہے فروزاں ہوتی ہے. اور اسی سلسلے کے جو ہم نے ابھی روکا تھا، ہمارے شرعی مسائل کے سلسلے میں روکا تھا، اسی ختم نبوت کے سلسلے کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور جناب ادریس بھائی یہاں موجود ہیں. انہوں نے جو ویڈیو یوٹیوب پر اور دوسرے جو پروگرام پر ایک سوال جو تھا وہ پروگرام کے ابتدا میں کیا، اس کو دہرایا تھا، انشاءاللہ اس کو موضوع بناتے ہوئے آگے جو ہماری دوسری ترکیب ہے اس کے مطابق انشاءاللہ چلتے ہیں. السلام علیکم ادریس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ ماشاءاللہ رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور آپ ایک ہی مقصد اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے بھائی ہیں بھٹک چکے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں یا جن کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایسی معلومات، ایسا علم پہنچایا جائے جن کو کسی اور جگہ سے نہیں ملتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹائم کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کو اس کا اچھے سے اچھا یہاں پر بھی اجر عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. بس سیم ٹو یو. آپ کے لیے بھی اتنی ہی بلکہ اس سے بہت زیادہ گڈ وشیز ہیں کہ جن کی کاوشوں سے ہمیں یہ موقع ملا ہے. اس ٹائم کے حوالے سے جو آپ نے کہا نا کہ ابھی 2:30 بجے ہیں، اس ٹائم کے حوالے سے علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے. کیا بات ہے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کا، اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے، جو پیغام ہدایت ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں. ہم خدام مصطفیٰ میں سے ایک ادنا خادم ہیں، اور خادم کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کس وقت اٹھا کے اسٹینڈ اپ کر لیں. ماشاءاللہ. وہ دین کے کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، کسی وقت بھی بغیر اس کے. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت رات کے اس پیر معاملات زندگی میں ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ اس دین سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کے اظہار کے طور پر اس وقت بھی ریڈیو کو سنتے ہیں، تو ان کے لیے اگر ایک بندے تک بھی ہمارا یہ میسج پہنچ گیا
یہ ہماری باتیں پہنچ جاتی ہیں تو ہمارا یہ بیٹھنا، یہ ٹائم دینا کارگر ہو گیا۔ یہاں بات یہ ہے کہ پٹڑی سے اتارنے والے بھی موجود ہیں اور پٹڑی پر چڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا، خیر اور شر، گڈ فورسز اور ایول فورسز، اندھیرا اجالا، بلیک اینڈ وائٹ۔ بات یہ ہے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، جس کے ذمہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ کام لینا ہے۔ اور اچھا یہی ہے کہ اس مختصر سی، اس محدود سی زندگی میں آپ جو بھی اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین کے لیے تھوڑا بہت کر سکتے ہیں تو وہی ایکچولی آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ آج بھی یہاں مکی مسجد میں ایک نوجوان کا جنازہ تھا، وہ 33 ایئرس اولڈ حافظ عثمان صاحب، ان کے جنازے میں شامل ہوئے ہیں۔ حافظ عثمان کے بارے میں آپ کو کہہ دوں کہ الحمدللہ مسجد اقصی میں پچھلے 4 سال سے تراویح کے سامنے کرتے تھے، حافظ صاحب کے پیچھے سن کر بیٹھ کے سنتے تھے۔ تو ان کے لیے بس یہ ہے جی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے جی۔ اور ان کی جنازے کی بات بھی انشاءاللہ کبھی فرصت ملی تو ضرور اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے جنازے میں بھی شرکت ہوئی ہے اور ساتھ میں قبر تک بھی وہاں ان کے ساتھ گئے ہیں۔ تو ان کے جو فادر ان لا ہیں محترم فاروق صاحب، ان کے ساتھ انتہائی اچھا وقت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، باقی فیملی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مرزا صاحب کا جو حوالہ ہم نے عرض کیا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 209 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک بھائی آن لائن ہیں، فون پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو ہلو، لائن پر ہیں آپ، بات کریں۔ جی السلام علیکم، یہ مبشر شاہ صاحب ہیں؟ جی وہ اچھا، میں جو ہے وہ عرض یہ کرنی تھی، میرا نام ضیاء رسول ہے، میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جو محترم شفیق مرزا صاحب تھے، جنہوں نے کتاب لکھی تھی مرزا محمود کے بارے میں، شہر صدوم، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو ان کے جو ہے بارے میں شاہ صاحب سے کہیں کہ تھوڑا سا تعارف ان کا پیش کر دیں یہاں پہ اگر، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی 1-2 منٹ کے لیے جو ہے وہ بیان کر دے تو یہ ایک بہت انفارمیٹو جو ہے وہ ہو جائے گا کام۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کا میسج ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ جی بالکل، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ میں سن رہا ہوں آپ کو، جی تو آپ پہنچا دیجیے گا، کو تھوڑا سا ان کے بارے میں تعارف پیش کر دیجیے انشاءاللہ۔ جی حضرت۔ جی ماشاءاللہ، ضیاء رسول بھائی ہمارے ختم نبوت کے عظیم مجاہد ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر میرے طالب علم ہیں، میرے شاگرد ہیں، اور کچھ شاگردوں کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے، تو یہ ان شاگردوں میں سے ہمارے ہیں۔ تو ختم نبوت کی ان کی ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سارے ختم نبوت کے مجاہد جانتے ہی ہوں گے، اور انہوں نے بہت اچھی جانب توجہ دلائی ہے کہ شہر صدوم کے مصنف جناب شفیق مرزا صاحب انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، یہ ہم نے ضرور کر لی ہے۔ اور حضرت ایک یہاں بہت بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ابھی آپ جو سامعین سننے والے ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ویب پیج ہے سنی اسلامک مشن۔ آپ فیس بک پہ جائیں گے سنی اسلامک مشن پہ، تو وہاں پر یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے، یعنی کہ آپ کو پورے اسٹوڈیو کی پکچر بھی آ رہی ہوگی، اور وہاں پر سنی اسلامک مشن کے پیج پر یہ پروگرام لائیو آ رہا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خبر دے دی ہے ماشاءاللہ۔ اب تو جناب اور اچھا ہو گیا، مضبوط ہو گیا کام۔ اگر آپ اسے یہاں یہ بھی بتا دیں کہ پیج کو لائک کریں گے دوست، جو لائک کرے گا تو وہ ہوگا کہ ہر ہفتے جو پروگرام ہوا کرے گا یا مزید
جو اپلوڈنگ ہوا کرے گی ہماری جانب سے تو وہ پھر ان دوستوں تک پہنچتی رہے گی جنہوں نے پیج کو لائک کیا ہوگا. تو ہمارے سامعین سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک بھی کریں اور اپنے فرینڈز کو جو آپ کی لسٹ کے اندر شامل ہیں ان کو پیج کے اندر انوائٹ کریں. وہاں انوائٹ کا ایک بٹن ہے تو وہ اپنے تمام فرینڈز کو وہاں انوائٹ کر سکتے تاکہ وہ بھی پیج کو آ کے لائک کر سکیں. اور جتنا یہ پیج جی جی اور اپنے اب اس پیج کو اگر شیئر بھی کریں گے نا تو ان کے وال پہ یہ لائیو پروگرام انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا. جی وہ یہ ہے کہ اسی پروگرام کو میں نے تو ابھی نہیں دیکھی, میرے سامنے نہیں ہے, میں بعد میں دیکھتا ہوں. تو اگر تو ویڈیو چل رہی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پیجز کے اوپر, گروپس کے اوپر, تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس سے استفادہ کر سکیں. جناب ہم بڑھتے ہیں, ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا اس پہ حوالہ ہم نے دیا روحانی فضائل جلد نمبر 22 صفحہ 209 کا. مرزا صاحب کہتے ہیں احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا. اول بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حدیث کی جمع ہوتی ہے احادیث, یعنی بہت زیادہ حدیثوں میں. اب حدیثوں کی قسمیں ہوتی ہیں, کئی حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں, موضوع ہوتی ہیں, حسن ہوتی ہیں, صحیح ہوتی ہیں. حدیثوں کی قسمیں ہیں. تو جو اول درجے کی جو قابل قبول حدیث ہوتی ہے اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں, کہ مطلب یہ کہ جس میں کوئی تردد نہیں ہوتا, کسی قسم کی کوئی خامی نہیں, کسی قسم کی, وہ تمام لوگوں کے نزدیک, تمام مسلمانوں کے نزدیک, تمام فرقوں کے نزدیک, تمام مسالک کے نزدیک تو جناب وہ مسلمہ ہوتی ہے, وہ قابل قبول ہوتی ہے. حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں. اور مرزا صاحب کہتے ہیں کئی ایسی حدیثوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو حدیث صحیح ہے, احادیث صحیحہ, تو ان حدیثوں میں کیا چیز آئی ہے؟ کہا ہے کہ ان کے اندر ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا. اب محترم سامعین, ہم نے حدیثوں کو دیکھنا شروع کیا, ہم نے صحیح حدیثوں کو بھی دیکھا, حسن کو بھی دیکھا, دیگر حدیث کی جو اقسام ہیں ان کو بھی دیکھا, ضعیف حدیثوں کو بھی دیکھا. ہم نے حتیٰ کہ موضوع حدیثیں بھی جو ہم تک پہنچی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں ان کو بھی دیکھا, تو ہمیں یہ کہیں بھی نظر نہیں آیا. ایک بڑی پتے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کسی ایک حدیث میں تو ہونا چاہیے تھا. جب مرزا صاحب نے تو کہا تھا کئی احادیث میں, اور کون سی کئی احادیث؟ وہ صحیح جو حدیثیں, احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے. اب دیکھیں کئی احادیث اور ایسی حدیث جو صحیح ہے, ان کے اندر کیا ہے کہ مسیح موعود 6000 میں پیدا ہوگا. اب کسی ایک حدیث صحیح میں یہ ذکر نہیں ہے, کسی ایک حدیث صحیح میں بھی یہ ذکر نہیں ہے, لیکن مرزا صاحب نے تو کہہ دیا کہ کئی احادیث صحیح ہیں. اب ہمیں وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ جہنمی ہے. اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. اب مسلمانوں نے کہا کہ مرزا صاحب ہے کذاب, جھوٹے ہیں, مرزا صاحب جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر, مرزا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو اس کی پہلی دلیل ہم نے آپ کو دے دی کہ مرزا صاحب جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے, اور جھوٹ بھی ایسا کہ چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں, وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتوں کو منسوب کیا کرتے تھے, ڈائریکٹ احادیث کے حوالے دے دے کر بیان کرتے تھے, اپنے دعووں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے وہ احادیث کا سہارا لیتے تھے, ایسی احادیث جن کا سراغ کسی کتاب میں, کسی جگہ, کسی حدیث کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا. محترم سامعین, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, یہ تو چلو ایک جھوٹ ہے, ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ نے مرزا صاحب کو کذاب کہہ دیا. آپ نے کذاب تو کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا, مبالغے کا چیز ہے یہ تو, یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. تو یہ تو چلو ایک جھوٹ ہوا,
چلو جی ہم اس کو مان لیتے ہیں، لیکن ایک جھوٹ کی وجہ سے آپ نے مرزا صاحب کو قذاب کہہ دیا۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں ایک اور جھوٹ پیش کرنا پڑے گا۔ جناب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے، براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ محترم سامعین، دوسرا جھوٹ توجہ سے سن لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 118 ہے۔ اس کو آپ احمدیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہاں بھی PDF یہ کتاب رکھی ہے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اگر جھوٹی نکلے تو آپ ہمیں ضرور کال کر کے بتائیے گا کہ مبشر شاہ صاحب، مفتی صاحب، آپ نے یہ جو بات کہی تھی یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ہم نے ابھی کتاب تلاش کی، اس میں تو یہ ہمیں اس صفحے کے اوپر یہ عبارت ملی ہی نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تردید بھی کریں گے اور جناب ہم تسلیم کر لیں گے کہ ہم نے مرزا صاحب کے اوپر جھوٹ باندھا ہے۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ ہم نے حدیثوں کو دیکھا، ہمیں کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ آنے والے مسیح کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اس کی علامت یہ ہے کہ ذوالقرنین ہوگا۔ یہ جھوٹ ہے اور یہ مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، اور پھر ہمیں وہی حدیث دوبارہ یاد آ جاتی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں سے تو ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ مرزا صاحب جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے۔ اب مرزا صاحب ہیں جہنمی اور نبی جہنمی ہو نہیں سکتا، تو یہاں سے مرزا صاحب کی نبوت کی بھی نفی ہوگی، جو یہ احمدی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نبی اور رسول ہے۔ یہاں سے تو مرزا صاحب جہنمی ثابت ہو گئے، اور جہنمی جو ہے وہ نبی ہو نہیں سکتا، جہنمی نبی ہو نہیں سکتا۔ جناب من، تو یہ تو ہو گئے دو جھوٹ۔ اب کئی دوستوں کی یہ خواہش ہوگی کہ کچھ جھوٹ ہمیں اور بھی بتائے جائیں، تاکہ آپ نے دعویٰ تو یہ کیا تھا کہ مرزا صاحب ہے کذاب، اور کذاب تو اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ ابھی تو صرف دو ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی زیادہ جھوٹ بیان کرے تاکہ آپ کا دعویٰ جو ہے نا اس کی دلیل مل سکے کہ واقعی آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کذاب ہیں، تو اس کذاب ہونے کے لیے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اور دلائل کی ضرورت پیش ہے۔ آئیے جناب پھر نوٹ کریے، روحانی خزائن جلد نمبر 12 ہے، صفحہ 75 ہے، سراج منیر مرزا صاحب کا رسالہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ لکھا ہوا پورا ہوا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ جناب من،